آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو دیے گئے اور ان کے ورد اور ذکر و اذکار سے ان کے مراتب نبوت طے ہوئے ہیں جی. اور یہ تفصیلات علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح سر مختوم کے اندر نقل کی ہیں کہ ان کے کیا فضائل و فوائد ہیں. اور پھر یہ علامہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواہر خمسہ کے اندر اس کو نقل کیا. پھر یہ حضرت مولانا محمد محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیاض محمدی میں بھی ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں. تو یہ بڑے عجیب و غریب نام ہیں اور یہ وہ اسماء حسنہ ہے جو مختلف انبیاء کو دیے گیا اور انہوں نے اس سے مراتب نبوت میں ترقی کی. آج ہم بات کریں گے 17واں نمبر 17. یہ 17واں نمبر یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. بڑا عجیب و غریب نام ہے اور یہ جو ہے اسم جلالی ہے. جلالی ہے، جلال سے بھرا ہوا اسم ہے اور عجیب و غریب تاثیرات اور انوارات رکھتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہستان کے اندر رہنے لگے، یعنی پہاڑوں میں جنگلوں میں جب عبادت و اطاعت میں لگے ہوئے تھے، تو وہاں جب رہنے لگے تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندوں کو جو ہے وہ مردہ کرتا ہوں، یہ مجھ میں وہ ہے کمال ہے. یہ اللہ نے یہ ذکر کیا تو تجھے اس بات پر یقین ایمان ہے؟ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے خلیل ہیں. تو اللہ نے کہ خلیل نے کہا ہاں بے شک مجھے اس پر جو ہے وہ بالکل اطمینان اور یقین اور ایمان ہے. تو لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ دکھائیں، وہ نظارہ دکھائیں، آپ مردے کو زندہ کرتے کیسے ہیں، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم تو کہتے ہو مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ میں کر سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے یقین تو ہے، ایمان ابھی بھی ہے، لیکن مشاہدہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ پورا طریقہ کار کیا مردے کو زندہ کرنے کا. کہ اچھا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ 4 پرندے لے لو، ان پرندوں کو جو ہے ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، ایک دوسرے میں سارا مکس کر دو، مکس کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر ڈیریاں ان کی ایک ایک ڈھیری ڈال دو اور ان کے تم ایک نام جو ہے رکھ دینا جس سے ان کو پہلے مانوس کرو، اس نام سے پکارو تو ان کو پتہ مجھے پکارا گیا ہے. جب یہ سارا پروسیس کر لو تو ڈھیریاں بنا کے رکھ دو. اب تم جب اس ایک پرندے کا نام لے کے بلاؤ تو پھر نظارہ دیکھو گے مردے کو کیسے میں زندہ کرتا ہوں. چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا اور ایک پرندے کا نام لے کے پکارا تو وہ جس کی جو ہڈیاں اور گوشت تھا وہ اڑ اڑ کے نا وہ ایک جگہ جمع ہونے لگا، وہ چاروں ڈھیریوں میں سے نکل کے. تو اس پرندے کا سارا گوشت ہڈیاں ایک جگہ جمع ہوا، ہڈیوں کے اوپر جب وہ گوشت لگا پھر پر لگے، پورا تیار ہو گیا، روح پھونکی اور بھاگا ہوا آ رہا ہے. اس طرح دوسرے کا نام لیا تو دوسرے میں بھی ہوا، اس کی ہڈیاں گوشت جہاں جہاں تھا وہ اڑ کے ایک جگہ جمع ہو کے اسی طرح اس پہ روح پڑی اور وہ بھاگا ہوا آ رہا ہے. یہ نظارہ دیکھا تو اسی کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اس پر اللہ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے میں کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، بلا شبہ مجھے یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں، وہ ذرا مشاہدہ ہوگا تو اطمینان بھی ہو جائے گا. تو کہا کہ ایمان کے اوپر کا درجہ ایک انسان کا جو ہے اطمینان قلب بھی ہے. تو وہ پھر قرآن میں پورا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم 4 پرندے لے لو، اس کا یہ کر کے پھر یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زبردست حکمت والا ہے. تو یہ پروسیس، یہ جو نظارہ آپ نے کیا مردے کو زندہ ہونے کا، وہ اس اسم کی وجہ سے ہی ہوا. آپ اس اسم کا ورد اس کوہستان میں کرتے رہے اور مراتب نبوت طے کرتے چلے گئے اور آپ کو مشاہدے کی ایسی آنکھ نصیب ہو گئی کہ غیب کے پردے کھل گئے. تو اس اسم کی وجہ سے پھر آپ اس منزل پہ پہنچے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سارا پروسیس کروایا تو آپ نے سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے پردہ غیب میں کیسی چیزیں زندہ ہوتی ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام دیا گیا. اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ملائکہ جو موکلین تھے وہ آپ کے ہمنوا ہو گئے اور آپ کے معجزات کی تکمیل کرنے لگے. استکمال نبوت کے سارے مراتب اس نام سے طے ہوئے. سبحان اللہ. یہ ایسا بابرکت نام ہے کہ یا منانو ذل احسانی قد عم کل الخلائقی منہ یا منانو، یہ ہے وہ اسم. تو یہ اس میں جو وہ عجیب و غریب برکت والا نام ہے اور اس کے اندر بڑی زبردست تاثیرات ہیں. سب سے زبردست تاثیر یہ کہ کوئی شخص مقروض ہے جی، قرضہ ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتا، یا اترتا تو پھر چڑھ جاتا ہے. تو گویا کہ اس طرح مالی حالات اس کے چلتے چلے جاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے.
اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. 1000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے. اول آخر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، جیسے میں بتایا کرتا ہوں بسم اللہ ملا کے آمین تک، تو 1 مرتبہ فاتحہ، اور پھر یہ جو ہے وہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرے. 41 ڈیز کی نیت کر کے شروع کر دے، انشاءاللہ غیب سے اس کا قرض ادا ہوگا اور کبھی مقروض نہیں ہوگا. یہ اس کے اندر کمال ہے. یہ تاثیر. اور دوسری تاثیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو شخص اس چیز کا عامل ہے، یعنی اس کا ورد کرتا ہے، وہ جب کوئی معاملہ کرے گا، کسی سے معاملہ کرے، اس معاملے سے اس کو نفع پہنچے، وہ یہ چاہتا ہے نقصان نہ ہو، تو اس کو چاہیے 1100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے. 1100 ٹائم. اول آخر جو 1 مرتبہ فاتحہ، تو 1100 مرتبہ اس کا ورد کرے. تو یہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا، کوئی بھی زندگی کا معاملہ کرے گا، اس کو نفع ہی نفع ہوگا. ایون ہے کہ اس کی ایسی شان اور شخصیت ہو جائے گی کہ جو اس سے معاملہ کرے گا اس کو بھی نفع پہنچے گا. سبحان اللہ. یعنی اس کا نفع متعدی، اپنی ذات تک نہیں، بلکہ اگلا جو اس سے معاملہ کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، اس کو بھی اس سے نفع پہنچے گا. یہ زبردست تاثیر اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے رجال غیب اس کے مددگار ہوں، کیونکہ رجال غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور غیب کے پردے میں رہتے ہیں، اور یہ مختلف انداز سے جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور روحانیت کے بڑے اونچے مقام پر ہوتے ہیں. قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں. تو رجال غیب کے ساتھ جو ہے اس کو کوئی انتفاع حاصل ہو، تو 7000 مرتبہ 7000 ٹائم، دن اور رات دونوں، دن میں 7000، رات میں 7000 اس کا ورد کرے. اور نیت کرے اس میں جو ہے 90 دن کی، لیکن 90 دن کی ضرورت نہیں پڑے گی، 9 دن میں کام ہو جائے گا. 90 دن کی نیت کرے اور یہ شروع کر دے. جیسی انسان کی لطافت طبیعت کی بڑھتی جائے گی، تو رجال غیب میں سے ایک اللہ کا ولی ظاہر ہوگا اس پر، اور ایسی شان و شوکت اس کی ہوگی، ایسا حسین و جمیل اور روحانی سے پورے ایک نورانی شخص اس پر ظاہر ہوگی، اور اس کو ایک ایسا علم عطا کر دے گی کہ بس یہ بھی زندگی میں کسی چیز کا محتاج نہیں، اور زندگی کی ساری نعمتیں مل جائیں گی. وہ ایسی کوئی چیز دے کے جائیں گے، ایسا علم اس کو سکھائیں گے کہ جناب یہ بس سمجھو کہ نحال ہو گئی اس کی زندگی. ایک یہ کام کریں گے، اور دوسرا یہ کام کریں گے، اس کو کیمیا کا کوئی ایسا نسخہ دیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، ان کو کیمیا کے اندر دسترس حاصل تھی، ان کو یہ موضوع حاصل تھا جس کو آج کیمسٹری کہتے ہیں. جی. تو کیمیا کی وجہ سے ان کے بدن کو بھی آگ نے دیکھو چھوا نہیں ہے. معجزاتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو بھی اثر کر دیا ہے. تو وہ جو ہے ایسا ایک کیمیا اثر چیز دے کے جائے گی اس کو کہ وہ اس کی وجہ سے اس بندے میں شان پیدا ہو جائے گی کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے گا، مٹی سونا بن جائے گی. ڈھیلے کو پکڑے گا سونے کی نیت سے، تو اللہ اس کو سونا بنا دیں گے. یہ کمال اس شخص کو مل جائے گا. اور وہ رجال غیب کا وہ بزرگ جو ہے، وہ اس کو کوئی ایسا علم دے کے جائیں گے کہ یہ جو ہے مٹی کو سونا بنانے کی یہ خاصی پیدا ہوگی. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی شخص کی نیت ان چیزوں کے حصول کی نہ ہو، نیت اللہ کو پانے کی ہو، کہ میں اللہ کو پاؤں اور اللہ کے نیک بندے رجال غیب ان کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو، تاکہ میں اللہ کو پاؤں. اور یہ چیزیں تو نتھنگ ہے، یہ مٹی ہے، حقیقت کچھ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں پہ یوں نشاور کر دیں گے کہ یہ دنیا جس کے لیے ساری دنیا دوڑ رہی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، آپ ہاتھ ڈھیلا ہاتھ میرے سونا بن رہا ہے. آپ کو شان ایسی حاصل ہو جائے گی، لیکن آپ کی نگاہ اس پہ نہ ہو، نگاہ اس پہ ہو. یہ باریک فرق جو ہے یہ رکھنا ضروری ہے. اور یہ فرق ہوتا ہے ہم میں اور اللہ والوں میں، کہ اللہ والوں کی نگاہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتی، نگاہ خالق پہ ہوتی ہے. ہماری نگاہ اس مخلوق پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم پست رہتے ہیں، وہ بلند ہو جاتے ہیں. یہ کمال اس کے اندر پیدا ہوگا. اور ایک خوبی زبردست یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری جو ہے کوئی ایسی کوئی مہم ہے، کوئی ایسی کوئی مشکل ہے کہ جو حل ہی نہیں ہونے پا رہی، اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ مشکل حل ہو اور پھر دوبارہ پھر اس قسم کی مشکل نہ آئے، تو اس کے لیے 1000 مرتبہ کا ورد اس مشکل یا مہم کی نیت سے 1000 مرتبہ یہ ورد کرے. اول آخر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت وہ پوری کریں گے، مشکل سے نکالیں گے، پھر دوبارہ وہ مشکل کبھی نہیں آئے گی. ایک تاثیر یہ. ایک تاثیر یہ کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، جنگل بیابان میں گیا یا کسی ایسی جگہ چلا گیا، راستہ بھٹک گیا، یا یہ کہ روحانی طور پہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کنفیوژن میں کا شکار ہو گیا. تو فزیکلی راستہ بھٹک جائے یا جو ہے وہ گیا کہ انٹینشنلی وہ جو چیزیں بھٹک جائے راستے سے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے. صرف 90 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. 90 دفعہ پڑھے
اور یہ 21 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کے ہدایت پر پہنچا دے گا. سبحان اللہ. بہت ہاں، تو بھلے وہ دماغ ذہنی بھٹکن ہو یا فزیکلی ہو، دونوں کے لیے کمال اس میں. اور لہٰذا وہ جو بچے آج کل کنفیوز ہو جاتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے زبردست تاثیر ہے، وہ یہ پڑھ کے دم کر کے پانی ان کو پلاتے رہے. جی. اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس کی زندگی آسان ہو جائے، سہل ہو جائے، اور اس کے مطلب اولاد ہے، اولاد کے بارے میں سوچ لیا، یا کوئی بھائی یا بہن ہے کہ یہ ہمیشہ مشکلات میں رہتی ہیں، یہ اس قسم کی مشکلات سے نکل جائیں، تو دوسرے کے لیے پڑھنے میں بھی اس میں زبردست تاثیر. تو 99 ٹائم پڑھنا ہے، 99 دفعہ پڑھے اس کی نیت سے کہ یا اللہ یہ اس کو یہ مشکل آئی ہوئی ہے، یا یہ قید کے اندر بند ہے، یا اس پر یہ فلاں آفت آ گئی، یا اللہ اس کو اس سے چھٹکارا نصیب فرما. 41 ڈیز کی نیت سے یہ شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول کریں گے اور اس کو باعزت جو بری ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ زبردست تاثیر. بہت خوب. تو یہ اسلام کے اندر تاثیرات ہیں جس سے یہ برکتیں ملتی ہیں. بہت خوب. بہت خوب. حضرت this is a $1 million name. I tell you why. I tell you why. جی دیکھیے آپ نے جو بات کہی، میں اب ذرا سوال اپنے دیکھنے والوں کے حساب سے کرنا چاہوں گا، شاید ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو. آپ نے یہ بتایا کہ مقروض کے لیے 1000 دفعہ اور تجارت میں ہر قسم کے لین دین میں نفع کے لیے 1100 دفعہ. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1100 دفعہ پڑھیں اور دونوں مقاصد کے لیے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نیت اکٹھی کر سکتے، ٹھیک ہے نا، نیت اکٹھی کر لیں کہ مقروض بھی نہ رہیں، بجائے 1000 دفعہ پڑھنے کے 100 دفعہ اور بڑھا دیں، 1100 دفعہ پڑھ لیں تو تجارت میں نفع بھی ہو جائے دونوں طرف سے. بالکل ٹھیک ہے، اور قرض بھی ختم ہو جائے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا بات. بالکل کر سکتے. تو یہ میں نے ان لوگوں کے لیے پوچھا جو یہ سوچ رہے ہوں. بالکل صحیح. تو ایک بات پھر آپ نے ابھی یہ فرمایا رجال غیب کی مدد. حضرت یہ تو جادوئی کام ہے، بالکل ہے نا، یہ تو جادوئی کام ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کر لیں اور اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ 7000 دفعہ دن میں اور 7000 دفعہ رات میں، اور اسی کے درمیان میں جو ٹائم ملے وہ سونے کا وقت ہے اور کھانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ توڑ کے پڑھ لیں، مثلا 2000 دفعہ پڑھیں پھر اٹھ جائیں، باتھ روم یہ وہ وغیرہ وغیرہ؟ بالکل اچھا سوال کیا، کیونکہ لوگ اس قسم کے سوال مجھے کرتے ہیں کہ یہ 15000 بہت زیادہ ہے، 20000 بہت زیادہ ہے، کیا کریں؟ اب میں تو اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے، ان کو اجازت دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ توڑ کے پڑھ لیں. ٹھیک، اصل ترتیب اس کی وہ نہیں، اصل ترتیب اس کی وہی ہے کہ آپ بالکل ایک مجلس میں جم کے وضو کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی اور تقاضا شرعی آ گیا، وہ اس کو پورا کر لے. اصل طریقہ اس کا وہی ہے جس کی ضمانت ہے کہ نفع ہوگا. باقی توڑ کے جو پڑھتے ہیں کہ مانگ لیتے، اجازت دے دیتا ہوں، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے. لیکن جو مشائخ سلسلہ جنہوں نے تجربات سے جو نتائج نکالے ہیں، انہوں نے ایسی ترتیب نہیں لکھی کہ آپ توڑ کے پڑھیں. اچھا، یہ کر لیں، نفع سے خالی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. کچھ نہ کچھ. میں آخری سوال کروں گا اس میں، پھر آگے کالز لیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بھی بتایا کہ جو مشکل کام کا حل جو ہے اس کے لیے بھی 1000 دفعہ پڑھنے کی بات ہے. تو اب ہم جہاں قرض کی بات کر رہے ہیں اور جہاں تجارت میں نفع کی بات کر رہے ہیں، کیا وہاں یہ مشکل کام کی مہم بھی کر سکتے ہیں؟ مطلب اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں، 3 نیتیں کر لیں اور 1100 دفعہ پڑھ لیں. ایک عمل میں 2-3 نیتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری بات جو آپ نے کہی، جو بچوں کے لیے، والدین کے لیے بہت زبردست اور آسان ہے، صرف 99 ٹائمز فار 41 ڈیز اونلی، کہ آپ کی جو ہے دوسروں کی بہترین زندگی کے لیے. بالکل.